اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لڑکیاں سب بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گائل کرتی ہیں۔ مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ کی نظر ان پر پڑی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے کہا حضرت یہ طوائفی ہیں کہ کسی ناجران کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا چلو یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام کو بدنام ہی کرنے والیاں ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو فرمایا مان لیا یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے یہ ہم سب مسلمانوں کی بہنیں ہیں، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ جناب ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، لیکن ان کو نصیحت کرنے والا الٹا خود ہی بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا چاہے جو کچھ بھی سمجھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ذرا بھر بھی پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت کرنے ضرور جاؤں گا۔ اس کے بعد اب حق کی تبلیغ کی اصلاح کا عزم لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس سے بے تن کیا، تنہ تنہا نیکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی اللہ والی اور دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی صدا سن کر چند لڑکیاں آئی، انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ گداگر کوئی فقیر ہے، انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور کندیلیں روشن ہیں، طویف طبلے اور ڈھولک کی تھا پر رقص کر رہی ہیں، ان کی پزیبوں اور گھنگروں کی چھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ وہی نیکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس فقیر لباس میں گداگر نہیں بلکہ اسماعیل کھڑے ہیں، وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ عبدالعزیز شاہ رفیق الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نیکا تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور احترام سے جا کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بڑے ادب سے عرض کیا حضرت ہم جیسے سیاہکاروں کے پاس آنے کی آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا بڑی بھی تم نے پوری زندگی لوگوں کو راہ پر سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ اس نے یہ کہہ کر تمام طوائفوں کو پزیبے اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے بیان سننے کا حکم دے دیا۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا کلام کیا، سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ دل نشی آواز میں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ آپ کا یہ خطاب زبانوں سے کانوں تک خطاب نہیں تھا، بلکہ یہ دل کا دل سے روح کا روح سے خطاب تھا۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل کی دل نشی آواز میں سورہ کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ جب حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھریاں دیکھی تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا، تو بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے وہ معافی مانگ لے تو اللہ بہت رحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے خوشی ملتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے، ان کی سسکیاں بند ہو گئی۔ کسی ذریعے سے گھر والوں کو بحث کی خبر ہو گئی، وہ دوڑے دوڑے آئے، وہ مکانوں کی چھتوں اور دیواروں، گلیوں چوکوں میں کھڑے ہو کر تبلیغ سننے لگے۔ کچھ دیر بعد لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھنے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہدایت دی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گر گئی تو حضرت نے ایک سائڈ پر ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا اے میرے پروردگار، میں تیرے حکم کی تعمیر میں اتنا ہی کچھ کر سکتا تھا، تو یہ سجدوں میں گری ہیں، ان کے دلوں کو پاک کر دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے، تو ان کو آبرو مند بنا دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تجھ پر کسی کا زور نہیں، میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما، نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز، اور یہ اس حال میں اٹھی ان کے دل صاف ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ سب طوائف گناہ کی زندگی پر افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔
चुनाचे उनमें से जवान औरतों ने निकाह कर लिए और जो ज्यादा उम्र वाली थी उन्होंने घर बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उनमें से सबसे खूबसूरत मोती नामा खतून थी। जब उनके साबका जानने वालों ने शरीफाना हालत सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए चक्की पीसते हुए देखा तो उनसे पूछा, ये जिंदगी बेहतर है या वो जिंदगी बेहतर थी जिस पर तेरे हाथों में छाले पड़े हुए हैं। वो कहने लगी, मुझे अल्लाह की कसम गुनाहों की ज़िंदगी में कभी ऐसा लुत्फ नहीं आया जिस तरह अब मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल पीसते वक्त हाथों में जलते हुए छालों में कांटे चबोकर पानी निकालने में आता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, गुनाह का हर टाइम दरवाज़ा खुला है। जब तक ये दरवाज़ा खुला है अल्लाह मुसलमानों के सारे गुनाह माफ़ करता रहेगा। हमें चाहिए कि हम अपने आप को अल्लाह के हजूर पेश कर दें, अपने गुनाहों के लिए हमेशा के लिए तौबा करें और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़रत फरमा देगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ, और अगली बार एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।